حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. محترم بھائیوں، دینی و ملی ساتھیوں اور پردہ نشیں ماؤں اور بہنوں، آن لائن پروگرام میں ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے سے مل بیٹھنا اللہ رب العالمین قبول فرمائے، ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائے، اور ہم میں سے یا دنیا کے سارے انسانوں اور مسلمانوں میں سے جو بھائی بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ نے سنا، آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہوگا عظمت صحابہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت۔ اس ٹاپک پر ہم بات آخر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ صحابہ جن کی عظمت خود اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بیان کی ہے، صحابہ جن کی شان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان کی ہے، صحابہ جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب تھے، صحابہ جن کے ذریعہ ہمارے پاس قرآن کریم پہنچا ہے۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو قرآن ہم تک کیسے پہنچتا؟ صحابہ جن کے ذریعہ ہمارے پاس ہماری شریعت پہنچی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہنچی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنے کانوں سے آپ کے فرامین کو سنے تھے، انہی صحابہ کی عظمت ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ صحابہ کی اہمیت کو سمجھنا، صحابہ کی عظمت کا قائل ہونا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر صحابہ کی زندگی داغدار ہوئی تو نہ قرآن بچے گا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بچے گی، نہ شریعت بچے گی، اور نہ ہی ہمارا دین بچے گا۔ صحابہ کون ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صحابہ یا صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں، الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے یا صحابی اسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ایمان کی حالت ہی میں وفات پائے۔ دو چیز ہے، ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی اور ایمان کی حالت ہی میں وفات ہوئی ہو، وہی صحابی ہیں۔ دیکھنا ضروری نہیں ہے، کتنے اندھے صحابی تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی اور ایمان کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، وہ صحابی ٹھہرے۔ لیکن ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو اور ایمان پر ہی ان کی موت ہوئی ہو، اسی تعریف سے
منافقین صحابہ سے نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے ایسے نام نہاد مفکرین کی بات سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو ہماری شریعت کو تار تار کرنے کے لیے صحابہ کرام کی عظمت کو پامال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام میں اور منافقین میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں ایمان لانے کا، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ لیکن صحابہ کے بارے میں تعریف کیا کہتی ہے کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی ہو۔ سوال یہ ہے کہ ان صحابہ کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ الفتح آیت نمبر 29 میں بیان فرمایا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر بہت سخت ہیں اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ سب سے پہلی صفت صحابہ کرام کی یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت تھے اور آپس میں بہت ہی رحم دل تھے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم ان کو دیکھے ہوگے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، اللہ کے فضل اور رضامندی کو وہ تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا نشان ان کے چہرے پر سجدے کے اثر سے ظاہر ہوتا ہے۔ گویا کہ اس میں تیسری خوبی صحابہ کرام کی یہ بتائی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کے چہرے پر سجدے کے نشانات ہوتے تھے، اور یہ مثال ان کی تورات میں دی گئی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ مثال تورات میں دی گئی ہے کہ ان صحابہ کے چہرے سجدے کے نشانات سے چمکتے ہوتے تھے۔ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ اور انجیل میں ان کی مثال کیا ہے؟ انجیل میں ان کی مثال اس کھیتی کے جیسے ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، اور پھر وہ موٹا ہو گیا اور اپنے تنے پر بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا، اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ اس کی وجہ سے کافروں کو چرائے۔ یعنی جیسے کھیتیاں ہوتی ہیں کہ بیج سے دانہ نکلتا ہے، پھر وہی دانہ بڑا ہوتا ہے یہاں تک کہ مضبوط ہو جاتا ہے اور کاٹنے کے لائق ہو جاتا ہے، اس وقت کسان خوش ہوتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی صحابہ کرام تھے، شروع میں بہت کمزور تھے، پھر مضبوط ہوئے، یہاں تک کہ کافروں کو برا لگنے لگا، کافروں کو برا لگنے لگا۔ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو چرائے۔ جو لوگ بھی صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں وہ کافر ہیں، ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم، کہ وہ مہاجرین اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے
ایمان کی دعوت پر لبیک کہا اور لبیک کہنے میں سبقت کی، آگے بڑھے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو بعد میں سچائی کے ساتھ ان کے پیچھے لگے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کریم نے کھل کر کے کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے جنت میں باغ مہیا کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جنتی ہیں، صحابہ کرام سب کے سب جنت میں جانے والے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ صحابہ کرام سارے کے سارے کامیاب ہیں، سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ آیت نمبر 88 اور 89 میں فرمایا، لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم واولئک لہم الخیرات واولئک هم المفلحون، لیکن رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے، یعنی رسول اور رسول کے ساتھ جو ایمان لائے اور اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، ان کے لیے بھلائی ہے، ساری بھلائیاں ان کے لیے ہی ہے اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ گویا کہ صحابہ کرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا، اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں کہہ دیا کہ وہ کامیاب ہیں اور انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں۔ کامیابی اگر تلاش کرنی ہے تو صحابہ کرام کے پاس تلاش کرنی ہوگی۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے معیار گردانا ہے حق کا، ان کے کردار میں نجات ہے اور ان کے اسوہ کو اپنانے میں سارے اختلافات کا خاتمہ ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو اسوہ بنا لیں، صحابہ کرام کو نمونہ بنا لیں، تو ہمارے سارے اختلافات ختم ہو جائیں، سارے اختلافات دور ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 137 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے ہو۔ خطاب کن سے ہے؟ صحابہ سے ہے۔ اگر وہ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تو وہ ہدایت یاب رہیں گے، وہ صحیح راستے پر رہیں گے، وہ صحیح منہج پر رہیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر صحابہ کے منہج سے ہٹیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو وہ اختلاف میں پڑ جائیں گے، صریح اختلاف میں چلے جائیں گے۔ آج ہم آپسی اتحاد کی بات کرتے ہیں، امت کے بیچ اتفاق کی بات کرتے ہیں۔ یہ اتفاق کیسے پیدا ہوگا؟ یہ اتحاد کیسے قائم ہوگا؟ ایک ہی معیار ہے، وہ معیار صحابہ کرام کا معیار ہے۔ صحابہ کرام نے جیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا تھا، ویسے ہی آج کے ڈیٹ میں اگر قرآن اور حدیث کو سمجھنے لگ جائیں، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور اسی آیت کریمہ سے ہمیں دلیل ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر بعد کے لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر اعراض کریں، وہ طریقہ اختیار نہ کریں جو طریقہ صحابہ کا تھا، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے فہم کو، صحابہ کی سمجھ کو معیار نہ بنائیں، تو پھر وہ اختلاف میں رہیں گے۔
اتفاق نہیں ہو سکتا، گروہ بندیاں رہیں گی، جماعت بندیاں رہیں گی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں احادیث میں صحابہ کرام کے کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں، صحابہ کرام کی کیا عظمت بیان کی گئی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصفه۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے، کسے کہا جا رہا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کر رہے تھے، بعد کے صحابہ کو خطاب کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، یعنی جو شروع میں ایمان لانے والے صحابہ تھے ان کو برا بھلا مت کہو۔ خطاب کیا جا رہا ہے بعد میں ایمان لانے والے صحابہ کو، کیونکہ تم میں سے ایک آدمی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مد یا آدھا مد، ایک مد تو دور کی بات ہے، آدھا مد صدقے کے اجر و ثواب کو بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ جب صحابہ کرام جو بعد میں ایمان لائیں احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو شروع میں ایمان لانے والے صحابہ کی ایک مد یا آدھا مد خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو نہیں پا سکتے، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہوتے ہیں؟ کیسی جرأت ہوتی ہے ایک انسان کو صحابہ کرام کے بارے میں زبان کھولنے کی؟ یہ ہماری سند کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہماری شریعت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، ہمارے سماج میں رہ کر کے ہماری شریعت کو داغدار کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون لوگ سب سے بہتر ہیں؟ پوچھا گیا کہ کون لوگ سب سے بہتر ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میری صدی کے لوگ سب سے بہتر ہیں، پھر او جو ان کے بعد آئیں، پھر او جو ان کے بعد آئیں، یعنی صحابہ کرام کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے جو ہمارے زمانے میں ہے، پھر ان کے بعد تابعین کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے، پھر ان کے بعد تبع تابعین کا زمانہ سب سے بہتر زمانہ ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی کہ صحابہ کرام کا دور سب سے بہتر دور رہے گا۔ صحابہ کرام کی گواہی کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، صحابہ کرام نے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ۔ تم میں سے اگر کوئی آدمی کسی کے طریقے کو اپنانا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ ان کے طریقے کو اپنائیں جو اس دنیا سے گزر گئے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، کانوا افضل هذه الامہ، وہ اس امت کے سب سے افضل لوگ تھے، ابرہا قلوبا وعمقہا علما واقلہا تکلفا، او سب سے افضل لوگ تھے، انتہائی نیک دل تھے اور راسخ علم رکھنے والے تھے اور کم سے کم تکلف کرنے والے تھے۔ اس لیے ایسی ہستیوں کو آئیڈیل بناؤ، ایسی ہستیوں کو نمونہ بناؤ۔
یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو بندوں کے دلوں میں، انسانوں کے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے بہتر دل پایا، چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر لیا اور اپنے پیغامات کے لیے ان کو چن لیا۔ پھر ان کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو لوگوں کے دلوں میں سب سے بہتر دل آپ کے ساتھیوں کا دکھائی دیا، چنانچہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھیوں کو ان کے مددگار کے طور پر اور ان کے وزراء کے طور پر چن لیا اور ان کو آپ کا مددگار اور آپ کا وزیر بنا دیا، آپ کے وزراء بنا دیا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا، ویسے ہی صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا تھا۔ صحابہ کرام میں خاص طور پر انصار صحابہ کی بہت فضیلت ہے۔ انصار کی بھی فضیلت ہے، مہاجرین کی بھی فضیلت ہے۔ انصار صحابہ کی خصوصی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار۔ ایمان کی پہچان انصار سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی پہچان انصار سے بغض رکھنا ہے۔ یعنی جو لوگ انصاری صحابہ سے محبت رکھتے ہیں وہ ایمان والے ہیں، اور جو لوگ انصاری صحابہ سے بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام سے بغض رکھنے والے مسلمان نہیں بلکہ منافق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے انصار صحابہ کی فضیلت کو خود بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ الحشر آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ صحابہ جو انصار کے ہیں مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے وہ خود فاقہ کی حالت میں ہوں۔ یہ آیت کریمہ انصاریوں کے بارے میں اتری تھی اور اس حوالے سے انصاری صحابہ نے مہاجرین صحابہ کے ساتھ جس جانثاری کا ثبوت دیا، جس قربانی کا ثبوت دیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ہم آپ کے سامنے میں مختصر طریقے سے 2 مثال پیش کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی مثال صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، بھوکا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ آج ہماری ضیافت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ایک ایک گھر میں پوچھ دیا، کہیں بھی ایک آدمی کے لیے کھانا نہیں ملا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس میں اعلان کیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے مہمان کی آج رات میں ضیافت کرنے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لے کر جاتے ہیں، بیوی سے بات کرتے ہیں۔ بیوی نے کہا کہ صرف ایک آدمی کا کھانا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیوی سے کہا کہ مہمان جب آ جاتے ہیں تو ان کے سامنے میں کھانا رکھ دو اور بچوں کو سلا دو، اور چراغ کو سدھارنے کے بہانے اس کے سامنے جانا اور اسے بجھا دینا۔ میں مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا اور مہمان پیٹ بھر کر کھا لیں گے۔ چنانچہ ویسا ہی کیا گیا، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا گیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ظاہر کر رہے تھے کہ وہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے، صرف مہمان رسول کی ضیافت کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ پیٹ بھر کے مہمان رسول کھا لیتے ہیں۔ صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو یہ آیت کریمہ اترتی ہے،
وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ مہاجرین کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، حالانکہ وہ خود فاقہ کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور بخاری کی وہ مشہور روایت تو آپ کو معلوم ہوگی، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مواخاتی بھائی ٹھہرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ میرے بھائی، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ اشارہ کیجئے، جو پسند آئے اسے طلاق دے دیتا ہوں، آپ شادی کر لیجئے، اور میں اپنے مال کا آدھا حصہ کر کے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں، آپ اپنا گھر بسا لیجئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بارک اللہ لک فی مالک و اہلک، اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ اور پھر بازار جاتے ہیں، کچھ پنیر وغیرہ بیچتے ہیں اور اس کے ذریعہ فارغ البال ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انصار کی ایک عورت سے شادی بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن میں شادی کا نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عبد الرحمن، کیا تو نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے شادی کی ہے۔ مدینہ کی چھوٹی سی بستی ہے، مدینہ کے سردار کو پتہ نہیں چلتا ہے اس شادی کے بارے میں، اور اسی چھوٹی سی بستی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف شادی کر لیتے ہیں۔ شادی میں سادگی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولم ولو بشات، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری ہی صحیح۔ برکیف کہنا یہ تھا کہ عجیب طریقے سے انصاری صحابہ نے قربانی کا مظاہرہ کیا۔ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے انصار صحابہ کی فضیلت اور عظمت بیان کی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام میں بدری صحابہ ہیں، ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا وما یدریک لعل اللہ عز وجل اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم۔ تمہیں کیا پتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اہل بدر کو دیکھا اور ان کے بارے میں یہ فرما چکا کہ تم جو چاہو کرو، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہوا ہے، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ معافی کا اعلان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ سارے کے سارے بدری صحابہ جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سارے بدری صحابہ کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی طریقے سے صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان میں شریک ہونے والے جو صحابہ تھے، ان صحابہ کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے، بڑا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ چنانچہ اللہ پاک نے ان کے بارے میں فرمایا سورہ الفتح آیت نمبر 18 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تعالیٰ یقیناً ان مومنوں سے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت الرضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کرام ہیں جن کی تعداد 1400 سے زیادہ تھی، اور ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں بیان فرمایا لا يدخل النار ان شاء اللہ من اصحاب الشجرۃ احد الذین بایعوا تحتها، کہ مجھے امید ہے کہ درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے جو صحابہ تھے ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ یہ 1400 صحابہ
جنتی ہیں۔ صحابہ کرام کے تعلق سے ایک مسلمان کا، ایمان والے کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ صحابہ کرام کے تعلق سے ایک مسلمان کا سب سے پہلا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان سے محبت کریں اور ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور صحابہ سے نفرت نفاق کی علامت ہے، کفر کی علامت ہے۔ ایمان والے صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، اور منافقین صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، صحابہ کرام سے نفرت کرتے ہیں۔ اور پھر اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے دعا کریں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ان کے تئیں کسی طرح کی کجی نہ ڈالنا، ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے بارے میں بغض اور حسد نہ ڈالنا۔ اے ہمارے رب، تو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ گویا کہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں اور صحابہ کرام کے لیے دعا کریں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی محبت میں غلو نہیں کرتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ ہی ان میں سے کسی ایک سے براءت کا اظہار کرتے ہیں۔ وَنَبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور ہر اس شخص سے ہم بغض رکھتے ہیں جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور ایسے لوگوں سے بھی ہم بغض رکھتے ہیں جو ان کا خیر کے علاوہ کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، اور ہم انہیں خیر کے ساتھ ہی یاد کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان کی محبت کو ہم اپنا دین، اپنا ایمان اور احسان سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، صحابہ کرام کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وبغضهم کفر ونفاق وطغیان، اور صحابہ کرام سے بغض رکھنا کفر سمجھتے ہیں، سرکشی سمجھتے ہیں، نفاق سمجھتے ہیں۔ یہ ہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول۔ دوسرے نمبر پر ہم تمام صحابہ کرام کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں، سارے صحابہ کرام کے لیے جنت کی گواہی دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے جنتی ہونے کی گواہی دی، ان سے رضامندی کا اظہار کیا، کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ البتہ خصوصی اعتبار سے بھی علی العموم سارے صحابہ جنتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان سے رضامندی کا اظہار کیا ہے، لیکن خصوصی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے، چنانچہ عشرہ مبشرہ ان میں مشہور ہیں۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی لوگوں کی موجودگی میں حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود 10
ان صحابہ میں سے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ انہوں نے کئی صحابہ کی موجودگی میں، کئی لوگوں کی موجودگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمی جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، اور 10ویں کا نام نہیں بیان کیا، 10ویں کے بارے میں خاموش رہے۔ لوگوں نے کہا کہ 10ویں کون ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ بتا دیجئے، ہم اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 10واں ابو العاور یعنی سعید بن زید ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ گویا کہ 10 صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی دنیا میں بشارت دی۔ لیکن یہی 10 صحابہ نہیں ہیں، باضابطہ ایک کتاب لکھی گئی ہے، دکتور محمد بن علی بن صالح الغامدی کی ایک کتاب ہے، من بشر بالجنت من غیر العشرہ، کہ 10 صحابہ کے علاوہ وہ صحابہ جن کو جنت کی دنیا ہی میں بشارت دی گئی، اور انہوں نے اس قبیل سے 28 صحابہ کرام کے بارے میں 10 صحابہ کے علاوہ بھی 28 صحابہ کرام کے بارے میں ذکر کیا کہ ان سب کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ 28 صحابہ کرام ایسے ہیں جن کو جنت کی بشارت دی گئی ہے، اور ان کے بارے میں احادیث جو آئی ہیں وہ بالکل صحیح ہیں۔ گویا کہ عشرہ مبشرہ کے علاوہ 28 ایسے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر جنت کی بشارت دی، اور علی العموم سارے صحابہ کرام جنتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ سارے صحابہ ثقہ ہیں، قابل اعتماد ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے بارے ہی میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اسی طرح ہم نے تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ ٹھیک ہے، ہم بھی اس کے مخاطب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت اس کی مخاطب ہے، لیکن اس آیت کے سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام تھے، جو عادل تھے، جو ثقہ تھے۔ انہی کے ذریعہ قرآن ہم تک پہنچا، انہی کے ذریعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم تک پہنچی، انہی کے ذریعہ پوری شریعت ہم تک پہنچی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام پہ جرح کرنا شریعت پہ جرح کرنا ہے، احادیث پہ جرح کرنا ہے، قرآن پہ جرح کرنا ہے، شریعت پہ جرح کرنا ہے۔ ان صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا حب ابو بکر و عمر سنہ، کیا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سنت ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا بل فریضہ، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا سنت نہیں بلکہ فرض ہے، یہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان کیا کرتے تھے الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر و عمر، کیا میں تمہیں اس امت کے لوگوں میں سب سے بہتر لوگ اس کے نبی کے بعد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کیا میں اس امت کے سب سے بہتر لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس امت کے نبی کے بعد سب سے افضل ہیں؟ وہ ابو بکر اور عمر ہیں۔ گویا کہ ابو بکر
اس امت کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہیں، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت میں تھے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امامت کا حکم دیا تھا کہ وہی صحابہ کرام کی امامت کرائیں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ جو آدمی آپ کی زندگی میں امامت کا مستحق ہے وہی آپ کی وفات کے بعد خلافت کا بھی مستحق ہوگا۔ بلکہ صحیح بخاری میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تم دوبارہ بھی آنا۔ اس نے کہا کہ اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تھا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس آنا۔ اس میں اس بات کا اشارہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے حقدار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا حرام ہے، ناجائز ہے، کفر ہے، نفاق ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبیر میں یہ روایت نقل کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دیں، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ جس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ ہے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ۔ صحابہ کرام کے اوپر زبان کھولتے ہو؟ صحابہ کرام ہماری سند ہیں، جس نے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلمقام احدهم ساعة خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ تم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ کسی ایک صحابی کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک گھڑی کے لیے، ایک ساعت کے لیے ٹھہرنا تم میں سے کسی آدمی کی عمر بھر کی عبادت سے بہتر ہے۔ تم میں سے کسی ایک آدمی کے عمر بھر کے عمل سے بہتر ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فضائل الصحابہ کے نام سے باضابطہ ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں صحابہ کرام کی فضیلت بیان کی ہے۔ امام احمد بن حنبل صحابہ کرام کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اذا رأیت رجلا یذکر احدا من الصحابہ، اذا رأیت رجلا یذکر احدا من الصحابۃ بسوء فاتہمہ علی الاسلام، جب تم کسی شخص کو صحابہ کرام کا تذکرہ برے انداز میں کرتے ہوئے دیکھو، جب تم کسی شخص کو صحابہ کرام کا تذکرہ برے انداز میں کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے مسلمان ہونے میں شک کرو، اس کے مسلمان ہونے میں شک کرو اگر وہ صحابہ کرام کا تذکرہ برے انداز میں کر رہا ہے تو۔ اس لیے آج ہمارے سماج میں ہمارے ہی لوگوں میں سے اگرچہ اپنے آپ کو نام نہاد مفکر کہتا ہو، اگر صحابہ کرام کا برے الفاظ میں نام لیتا ہے تو اس کی اسلام پر شک کرنا چاہیے۔ امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات کہی ہے۔ امام ابو زرعہ الرازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم
انہ زندیق. جب آپ کسی کو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے دیکھیں تو جان لیں کہ وہ زندیق ہے. وذالک ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق والقرآن حق وانما ادى الینا هذا القرآن والسنہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اس طور پر کہ ہماری نظر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں اور قرآن حق ہے، اور ہمارے پاس قرآن کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو انہی صحابہ نے پہنچایا ہے. وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا لِيُبْطِلُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ. وہ چاہتے ہیں، یہ زندیق چاہتے ہیں، یہ ملحد چاہتے ہیں کہ ہماری شریعت کے جو گواہ ہیں ان پر جرح کریں تاکہ قرآن اور حدیث کو معطل ٹھہرائیں، قرآن اور حدیث کو باطل ٹھہرائیں. والجرح بہم اولا، حالانکہ حقیقت میں وہی جرح کے مستحق ہیں. وہم زنادقہ، وہ زندیق ہیں. گویا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا اسلام پر حملہ کرنا ہے. صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا اسلام کی شان میں گستاخی کرنا ہے، قرآن کی شان میں گستاخی کرنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا ہے. یہاں پر ایک سوال ہے. سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بیچ کچھ اختلافات ہوئے تھے جس کی وجہ سے قتال بھی عمل میں آیا، جنگیں ہوئیں. ان جنگوں کے بارے میں، ان قتال کے بارے میں جو صحابہ کرام کے بیچ ہوئی، ایک مسلمان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ اس کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں، اور اس ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے، اس کے بارے میں موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اس ٹاپک کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے بیچ اگر اختلافات ہوئے تو ان کے بارے میں ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم زبان کھولیں. صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان کو ہم لگام دیں گے. مشاجرات صحابہ، صحابہ کرام کے نزاعات کے حوالے سے زبان کو بند رکھیں گے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شرح صحیح مسلم میں خلاصہ کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے مذہب کو بیان کیا ہے. کہتے ہیں وَمَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْحَقِّ إِحْسَانُ الظَّنِّ بِهِمْ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَتَأْوِيلُ قِتَالِهِمْ وَإِنَّهُمْ مُجْتَهِدُونَ مُتَأَوِّلُونَ. کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب اس حوالے سے یہ ہے کہ سب صحابہ کرام کے بارے میں اچھا گمان رکھا جائے، حسن ظن رکھا جائے، ان کے آپس کے اختلافات میں خاموشی اختیار کی جائے، زبان کو بند رکھا جائے، اور ان کی لڑائیوں کی تعویل کی جائے. وہ مجتہد لوگ تھے، اصحاب رائے تھے. اگر ان سے کچھ ہلکی سی غلطی ہوئی تو یہ اجتہادی غلطی تھی. زبان اگر ہم صحابہ کرام کے بارے میں کھولیں گے تو ہم اپنے ایمان کا سودا کریں گے. اسی لیے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے بہت پتے کی بات کہا تلک دماء طہر اللہ منہا یدی فلا احب ان اخضب بها لسانی. کہ یہ ایسے خون تھے جن سے اللہ رب العالمین نے ہمارے ہاتھ کو پاک رکھا ہے، لہذا ہم ان کا ذکر کر کے اپنی زبان کو آلودہ نہیں کرنا چاہتے. اس لیے صحابہ کے بیچ جو کچھ بھی ہوا یہ بھی دشمنوں کی سازش کا نتیجہ تھا، سبائی گروہ کا نتیجہ تھا. اس لیے ہمیں صحابہ کرام کے حوالے سے
زبان بند رکھنا ہے۔ اور اخیر میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ صحابہ ہمارے لیے نمونہ ہے، ہر زمانے میں نمونہ رہیں گے۔ آج بھی جو حالات ہیں، ہم جن حالات سے دوچار ہیں، ان حالات میں اگر ہمارے پاس کوئی نمونہ ہو سکتا ہے تو صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ صحابہ کرام جن حالات سے گزرے تھے، آج بھی ہم ان حالات سے نہیں گزر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لیکن انہوں نے صبر کیا، ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ چنانچہ آج ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کو اسوہ بناتے ہوئے اسلام پر عمل کریں، اسلام کو اپنے گھر میں لاگو کریں، اسلام کی طرف دعوت دیں، اسلام کے پیغام کو عام کریں، جیسے صحابہ کرام نے نازک سے نازک حالات میں بھی اسلام پر عمل کیا تھا، اسلام کو اپنے گھر میں لاگو کیا تھا، اسلام کی طرف دعوت دی تھی، چنانچہ اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ اسلام کے غیور نوجوان اسلام کی طرف آئیں اور اسلام کی خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بھائی بے روزگار ہیں، انہیں پاکیزہ اور حلال روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین جو بھائی پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ الہ العالمین جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔